یعنی ممبر پہ قدم رکھ رہے تھے اور جیسے جیسے قدم اوپر چلتے جا رہے تھے آمین بھی فرماتے جا رہے تھے۔ اس میں سے ایک آمین یہ تھی کہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے کوشش نہ کروا سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس پہ کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ اور وہ شخص بھی چلے دوسری ضرورت بتا دیتا ہوں، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کو والدین تو ملے مگر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر، اس پہ بھی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تیسرا یہ کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، فرماتے ہیں اس پہ میں کہا آمین۔ تو اس میں ایک اہم بات کیا آ گئی؟ ماہ رمضان۔ اب اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا دوزخ سے آزادی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ مہینہ ہم ضائع کر رہے ہیں اور اس مہینے کی ابتدا آج ہو چکی ہے، پہلی سحری گزر بھی گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ بیٹیاں جنہوں نے آج سحری کی ہوگی اٹھ کے، اور سحری کھانا جن کی سنت ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا یقین کریں کتنے قریب ہیں وہ آقا جن کے صدقے ہمیں ماہ رمضان ملا، کتنے قریب ہیں۔ پہلی امتیں گزری ہیں، اس میں 2 روزے فرض تھے، چند تھوڑا تھوڑا تھا، ان پہ بھی قرآن کہتا ہے ان امتوں میں بھی تھے، مگر اس امت پہ خاص اور پھر اللہ پاک نے اس بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ لوگوں یہ تم پر بھی فرض ہوئے، پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے، پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض ہوئے تھے، مگر قربان جائیں اس امت پہ خاص فضل و کرم فرمایا، خاص مہربانی فرمائی۔ اب یہ ایک طویل موضوع ہے کیونکہ وقت اجازت نہیں دے گا، میں 20 سے 25 سے 30 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو ہم لیں گے، اور ایک حدیث یہاں سے بخاری کی بتا دوں، اس کے بعد بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح بخاری کی رضابل پہلی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب اللہ پاک کو سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اب میں آپ سوچیں گے وہ کون سی وہ خاص بھلائی ہے، جس طرح آپ آگے آگے ہو جائیں، آگے آگے ہو جائیں، تو یہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں، اللہ کی رضا جائے گا وہ بیٹھ جائے گا، جو جانا چاہتے ہیں مجبوری ہے، آگے آگے ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں آ گئے ہیں تو اس کے گھر میں آئے ہیں، نہ کسی بڑے کے گھر میں، نہ کسی بنگلے میں، نہ کسی کوٹھی میں آئے ہیں، نہ کسی دنیا دار کے گھر میں آئے ہیں، اس بادشاہ کے گھر میں آئے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، میری اور آپ کی جان کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں آ گئے۔ اچھا حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کے ذریعے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولتے ہم سوچتے ہیں کہ 5-7 کروڑ ملے اللہ تعالیٰ بڑا بھلائی سانا کوٹیاں بنگلے گڈیاں ہوتیاں بعد جناب پتہ نہیں کیا کہ کھڑا ہوتا بڑی بڑی ہوتی ہماری گاڑی میں، یہ بھلائی ہے نعوذ باللہ صلی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر انما اموالکم واولادکم، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ پھر حضور فرماتے ہیں واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلا وہ جو دین کی بھلائی ہے وہ حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہو رہی ہے، عطا اللہ کی بارگاہ سے۔ دین کی مجلس میں بیٹھنا، دین سیکھنا، دین پڑھنا، دین پہ عمل کرنا، دین سے پیار کرنا، دین کو گلے لگانا، دین سے انس رکھنا، دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، دین داروں کے ساتھ پیار کرنا، دین والوں کے ساتھ، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ سے بھلائی کی علامات ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جو جن کو یہ توفیق ملے گی انشاءاللہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میری آپ کی کوئی کمال نہیں ہے۔ کئی زندگی میں ماہ رمضان آئے ہوں گے تو گزر گئے ہوں گے، پھر آ گیا ہے جی
آخری عشرہ کیا ہے؟ روزہ سے تعلق ہے، درمیان والا مغفرت کا ہے، اور آج اس عشرے میں ہم بیٹھے ہیں پہلے 10 دنوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت مالک نے رحمت کرم ہی کرم رکھا پہلے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ہے امت مسلمہ پہ کب فرض ہوا؟ فرمایا روزہ غزوہ بدر سے 1 ماہ قبل 17 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ غور کریں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ 17 شعبان 2 ہجری کو رمضان فرض ہوا تھا پہلی بار امت محمدیہ کی غزوہ بدر سے، غزوہ بدر کا زمانہ آ رہا تھا کہ 1 ماہ قبل 17 شعبان کی طرح، یہ بڑی تاریخی بات ہے، یاد کر لیں، اور یہ اس سے پھر ایمان کو حرامت میں روزے رکھ رہا ہوں کہ کب ہمارے نبی کو ملے تھے، کب ہمارے اوپر فرض ہوئے تھے، کب فرضیت کا حکم آیا تھا، آج روزے فرض ہیں، آگے میری زندگی کے اندر میں رکھ رہا ہوں۔ اس سے پھر بندے کو روزے کے ساتھ انس اور محبت اور پھر پیار بھی فرمایا۔ اس سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے بھی رکھتے تھے، یعنی فرض ہونے سے پہلے بھی، اور آپ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور آقا علیہ السلام ہر پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پیر کا آقا علیہ السلام پیدا ہوتا ہے، اس پیر کے دن کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کل فرمایا کہ 9 مرتبہ ماہ رمضان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بار ماہ رمضان آیا؟ 9 مرتبہ ماہ رمضان آیا، اور فرمایا جن میں سے 2 بار ماہ رمضان 30 دن کا تھا، اور 7 مرتبہ 29 دن کا آقا علیہ السلام کی زندگی میں۔ اب یہاں جو بڑی پیار والی بات ہے، یہ بات دے نصیب فرمانے، رمضان چاہے 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا، اللہ کریم اتنے کریم ہے کہ امت محمدیہ کو 30 دن کا ہی ثواب عطا فرمایا۔ جگڑتے رہ جاتے ہیں، وہ جی حکومت کھا گئی، وہ اعلان کرنے والے کھا گئے، امتی کر دیتے ہیں، بھائی 30 نہیں، یہ اللہ کی طرف بھی نگاہ ہے، مالک کتنا کریم ہے۔ روزے 29 ہو گئے، عید بن گئی، اعلان ہو گیا، ہم سب بند ہیں، کوئی اعلان کرنے والے مسلمان ہیں، آپ میں وقت مسلمان ہیں، بھلے وہ بڑا گناہگار کیوں، تو جب اعلان ہو گیا ہم اس کے پابند ہو گئے اللہ کی بارگاہ سے۔ جیسے وہ معراج شریف پہ نمازیں ملی، اینڈ پہ کم رہ گئی، 5 رہ گئی، فرمایا محبوب لے جا کے غلاموں کو دے دے، میرے بندوں کو نماز دے دے، جو شام کو 5 پوری کرے گا میں رحمت کا نقطہ لگا کے پہنچا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کو بھی رہا کہ ماہ رمضان 29 کا بھی ہو جائے تو فرمایا ثواب کتنا ملے گا؟ 30 مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس میں ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، 29 کا ہوئے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 5 چیزیں میری امت کو ماہ رمضان کے حوالے سے وہ عطا کی ہیں جو کسی اور امت اور کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں عطا کی ہیں۔ فرمایا روزے دار کے جو میدے کی بو ہے نا، وہ اللہ پاک کو کستوری سے بھی بڑھ کر سبحان اللہ۔ میدے سے پہلے کیوں یہ بات دی گئی؟ سمجھانے کے لیے، سمجھنے کی بو کہتے ہیں، مشہور بھی یہی بات ہے۔ فرمایا ماہ رمضان میں شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، باقی امتوں پہ جب ماہ رمضان آتا تو وہ شیاطین جکڑے نہیں جاتے تھے۔ امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی ماہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی شان ہے۔ اور فرمایا روزے دار جب تک روزے کے ساتھ رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا ماہ رمضان کی آخری رات جب آتی ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا کر دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، خلاصی آزاد ہونے کا پروانہ ملتا ہے، کیا وہ شب قدر کے لیے خاص ہے یا ماہ رمضان کی آخری رات کے لیے خاص ہے؟ سوال کر دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مزدور اپنا کام مکمل کرتا ہے تو پھر اسے مالک مزدوری دیتا ہے، یہ آخری رات کی مغفرت ہے، یہ اس کی مزدوری ہوگی۔ کون سی رات ہے برا؟
جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جو انارکلی بازار میں گزرتی ہے، جو مال سچی باتیں کرنی چاہیے آپس میں، آپ بیٹھے ہیں غیر تو کوئی نہیں، ایک ہی شہر کے ایک ہی ملک کے لوگ ہیں۔ یعنی وہ رات جس میں یعنی فرشتے سارے پیچھے مزدوری لے کے پھر رہے ہیں، اصل جگہ نہیں کرتے۔ اعتکاف والے اعتکاف اٹھے، انہوں نے کپڑے جوتے پتہ نہیں کیا کیا ان کے کام ہوئے تھے، موبائل کے دل سے بند تھا، وہ سارے معاملات ادھر مصروف ہو گئے۔ ہم جیسے گناہگار ہم اپنے چکروں میں لگ گئے کہ چلو سارے نکل گئے ہیں، مسجد خالی ہو گئی، اسی بجائے کپڑے یعنی وہ رات جو مزدوری لینے کی رات تھی، جو رونے دھونے کی رات تھی، جو جولی پھیلانے کی رات ہوتی ہے، جس کو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں آخری رات، جب مہینہ اینڈ ہوتا ہے آخری رات آتی ہے، وہ مزدوری ملنے کی رات ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اس رات میں دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات جس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا روزہ صرف امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ دیگر امتوں پر بھی فرض ہوا۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ روزہ شروع کیسے ہوا تھا؟ کوئی بھی عمل ہے نا اللہ کی بارگاہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، کوئی شان نزول ہوتا ہے، آیت کا، سورت کا، قرآن کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب یہ کیسے شروع ہوا؟ فرمایا ایک زمانہ تھا، تفسیر روح البیان ہے، علامہ اسماعیل حنفی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روزے جن پر فرض کیے گئے وہ ملک تحمورس ثالث کے زمانے کے لوگ تھے۔ کیا نام ہے؟ ملک تحمورس ثالث۔ یہ زمانہ آدم علیہ السلام کی تیسری اولاد تھی، یہ زمانے کے لوگ تھے، اور یہ ملک تحمورس ثالث سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ، یہ اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسری اولاد جو تھی اس میں یہ بادشاہ تھا، اور اپنے زمانے کے بڑے مشہور و معروف اور بڑے عادل بادشاہ، عدل اور انصاف کرنے والے۔ اب ہوا کیا؟ وجہ یہ ہوئی اس زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر لوگ جو ہیں 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم میں کھانا کھانا شروع کریں، 2 ٹائم میں 1 جو ٹائم کا کھانا ہوگا وہ غریبوں کو دے دیا۔ اب لوگوں نے جو امیر لوگ تھے جن کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے اس کی بات مان لی، انہوں نے قحط پڑا ہوا تھا، تو 1 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا پورا کا پورا ایمانداری کے ساتھ اب ملک تحمورس کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی رعایا پہ یہ حکم جاری کیا، اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ پاک نے جب دیکھا کہ اتنا اچھا انسان ہے، یہ بادشاہ ہے جس کو میں نے سلطنت عطا کی، یہ بادشاہت دی ہے، اور یہ میری مخلوق کا، غریبوں کا، حقداروں کا اتنا خیال کرنے والا ہے، تو اللہ پاک نے اس زمانے میں ان کے پیغمبر تھے ان کو وہی بھیجی، پیغام بھیجا، اور کیا پیغام بھیجا؟ فرمایا کہ میرے بندے اتنے اچھے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور خود اپنا کھانے کو محدود کر لیا ہے، کم کر لیا ہے، 1 ٹائم میں کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم میں بھوکے رہتے ہیں۔ تو فرمایا میرے پیغمبر کہ جس کام کا بادشاہ نے حکم دیا ہے اسے ہم نے عبادت بنا لیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے اس کو عبادت قرار دے دیا، عبادت بنایا ہے۔ پس اسی روز سے روزوں کی فرضیت کا آغاز ہوا، اور یہ فرضیت بعد ازاں ہر دور میں بدستور چلتی ہے۔ سبحان اللہ! ایک تو ہے نا اجر، ثواب، بے شمار جس ہیں فرضیت پہ، فضائل پہ، مناقب پہ، روزے کے یہ فائدے، مگر ایک فائدہ صحت کا بھی ہے۔ بڑی تفصیل، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس پر، کہ بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے جو روزے نہیں رکھتے، جو اسلام میں نہیں آئے، جو دین کو نہیں مانتے، مگر انہوں نے کہا روزہ ایک ایسا عمل ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہوا ہے، تبھی یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہ پاگل نہیں ہوتے، ان کو زیادہ بیماریاں نہیں لگتی، ان کو کینسر زیادہ نہیں ہوتا، ان کی زہریلے مادے ختم ہوتے، کس سے؟ روزے سے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے 11 ماہ کھانے کے لیے رکھ دیے، 1 مہینہ پیٹ کو خالی رکھنے کے لیے رکھ دیا۔ سبحان اللہ! فرمایا 30 دن گنتی کر کے اپنے جسم کو کھانے پینے سے روک لو، اس میں ثواب، اجر، بے رضا وہ تو ملے گی، مگر کیا ہے؟ اسے تمہیں صحت ملتی ہے۔ سبحان اللہ! اس سے تمہاری عمریں دراز ہوگی، اس سے تمہارے جسم کی زہر ختم ہو جائے گی، جراثیم ختم ہو جائیں گے، بیماری لگی ہوئی ہے، خبر کوئی نہیں ہے، نہ کہانی آفت جو خبر ہی کوئی نہیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ! یعنی کسی کتنا پیدا ہو گیا، کتنی بڑی، اب اس میں کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں دے رکھا ہے
کہ روزوں کے صحت کے ہمارے کون کون سی بیماری ختم ہوتی ہے، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. تو یہ جہاں اجر ملنا ہے، جہاں اللہ کی رضا ملنی ہے، سارا کچھ اپنی جگہ رہ گیا، مگر جو صحت ملنی ہے یہ کلینزنگ. پہلے زمانے میں بزرگ ہوتے تھے نا، اب بھی کئی گھروں میں ایسا ہے کہ وہ جلاب دیتے تھے، آپ کو پتا ہوگی بزرگ وہ گرد نبی وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہ جلاب دیتے تھے، پیٹ صاف ہونا چاہیے. اور یہ 11 مہینے کے بعد مہینے کا جلاب اللہ پاک نے نظام بنا. سبحان اللہ. ایک ٹائم میں کھا لو، اس کے بعد سارا دن جسم کو کھانے سے پینے سے بچا کے رکھو. اچھا کیا ہوگا؟ اس سے میری رضا بھی ملے گی، میری خوشنودی ملے گی، میں راضی ہو جاؤں گا. میرے لیے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے. حالانکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، عورت اکیلی کمرے میں ہوتی ہے، وہاں فریج میں کھانا پینا پڑا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، کچن میں پڑا ہوا ہے، پانی موجود ہے، مشروم موجود ہے، شربت موجود ہے، مگر نہیں کھاتے. یہ جو مرتبہ احسان ہے نا، مرتبہ احسان زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا بڑا مشکل قصہ ہے. جب وہ آخری کمرے میں پہنچی، طاق بند کر لیا، کہنے لگی اب جو آجو میرے پاس کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب مجھے. سبحان اللہ. کیونکہ مرتبہ احسان پہ تھے. مرتبہ احسان وہ مرتبہ ہے جب بندہ اس پر فیض ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی طاقت، گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، ناممکن. اسی طرح روزے دار ہے، روزے دار کمرے میں اکیلا، کھانا پینا ہر شے موجود ہے، جو چاہے وہ کھا لے، کسی نے روکنا نہیں، کوئی ایک بھی ظاہری طور پہ نہیں رہا ہوتا، مگر اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دے. میں نے پینا، سامنے پیاس لگی ہوئی ہے، پینا موجود ہے، پیتا نہیں تو کیونکہ میں نے پینا اپنے رب کے نہیں چھوڑا. کھانا موجود ہے، کھاتا نہیں ہے، کیوں؟ اپنے رب کے نہیں چھوڑا. اور رب کہتا ہے بندے میں تو تیرے ساتھ راضی ہو گیا ہوں، مگر میں نے تیرا کھانا پینا تیری زندگی کے لیے، تیرے جسم کے لیے، تیرے صحت کے لیے چھڑوایا. سبحان اللہ. یہ صحت ہی صحت ہے تیرے لیے، اچھی صحت، مشکلات میں نہ پڑے تو سیکھ. تو ایک یہاں بڑی لمبی بڑی بات، بڑی پیاری انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ جو بندے کو بھوکا رکھنا ہے، پیاسا رکھنا ہے، جی چہرے خشک ہو جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں رنگ، کمزوریاں آ جاتی ہیں، نکاہت آ جاتی ہے. جب 30 دن پورے ہونے کو آتے ہیں، لوگ تھک ہار جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، جسم کمزور ہے، غذائیں اتنی وہ طاقتور نہیں ہیں. فرمایا اس میں کیا ہے، یہ کیوں مشکلیں آ رہی؟ فرمایا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو دنیا میں مشکلات دے دوں، جب یہ مر کے قیامت والے دن میرے پاس پہنچے تو وہ جو قیامت والے دن کی ہولناکیاں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، جو مسائل ہوں گے، جو مصائب ہوں گے، فرمایا اس سے اس کو نجات ملے. سبحان اللہ. تاکہ دنیا کے اندر ہی مشکلات برداشت کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے مر کے جب میری بارگاہ میں آئے تو ساری مشکلات پہلے برداشت کرتا. سبحان اللہ. میں روزے کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. اور اس کے آگے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو شیاطین کو ذکر کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھولتے ہیں. دیکھو ہم لوگ ہیں عقیدے والے لوگ، عقیدہ کلیئر رکھا کہ اللہ پاک اپنی شان کے تحت اسمان دنیا پہ جلوہ گر ہے. ایک ہوتی ہے قربت خاصہ، ایک ہوتی ہے قربت عامہ. قربت عامہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. یہ کیا ہے؟ قربت عامہ ہے، ہر کسی کے لیے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اب پوچھا گیا قربت خاصہ کیا ہے؟ فرمایا قربت خاصہ یہ ہے کہ جب خاص رات آتی ہے، خاص مہینہ آتا ہے، خاص دن آتا ہے، اللہ پاک اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک کی رحمت بندوں کو پکارنے شروع کر دیتی ہے. اور پکار رہی ہوتی ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو پکار ہے، کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کر دی جائے، ہے کوئی رزق لینے والا اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کی معافی قبول کر دی جائے. خدا یہ قربت خاصہ ہوتی ہے جو کہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو کے اللہ پاک اپنے بندوں کو پکارتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ماہ رمضان میں دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ دن رات. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن بھی قیمتی ہیں، یہ راتیں بھی قیمتی ہیں، اس کی صبح و شام بھی قیمتی ہے، اس کی دوپہر آدھی رات بھی قیمتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں میں اپنی پہلے بات کرتے ہیں، تھوڑی سی بات لگی کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، اب پہلی رات گزاری آپ لوگوں نے، جیسے ہی رات ہوا ہے چاند نظر آ گیا ٹی وی پہ، جہاں سے بھی آپ نے سنا
مجھے بتائیں اکثریت لوگوں نے خوشی تو ہمیں ہوئی الحمدللہ کہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں آ گئی، اللہ کا شکر ہے، مگر یہ دیکھیں اکثریت لوگوں نے جا کر صبح سحری کر کے ہم سو گئے، یعنی اس میں ارادہ سحری کر کے سونے کا ہے، یہ نہیں کہ فجر پڑھ کے سوئیں گے، یہ قرآن اتنا پڑھ کے سوئیں گے، تلاوت قرآن کر کے سوئیں گے، آرام کریں گے، مگر ہمارے ہاں نظام الٹا ہم نے کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ گھر کا سربراہ ٹھیک، تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں کو سوائے، خود بھی سوئیں، پھر اٹھیں، سحری کے لیے اٹھیں، پھر تہجد پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، پھر سحری کریں، دل نہیں کر رہا، ایک لقمہ ہی کھا لیں، لوگ کجورے ہی کھا لیں، میرے آقا کی سنت ادا، سبحان اللہ، قرآن جائے آقا اسلام کرتی ہیں، حضور چاہتے تو یہ فرما رہے تھے نہیں بھی جڑا 2 روٹیاں کھائے گا پھر سنت ادا آئے گی، فرمایا ایک لقمہ ہی کھا لینا، جی میں نے سحری کی ہے، میرا امت کی میری محبت پہ کھا لے، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں کھاتا تو کھجورے ہی کھا لے، وہ میری سنت ادا۔ قریب دیکھیں، ایک وہ قریب ہے جو آگے آسمان دنیا پہ چلا کر ہو گیا وعدے دے رہا ہے، اور ایک وہ قریب ہے جنہوں نے اپنی ادائیں کر کر کے ہم تک پہنچا دی، دونوں ایسے سحری کرنی ہے، ایسے افطاری کرنی ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، ایسے تہجد پڑھنی ہے، ایسے تلاوت قرآن کرنی ہے، ماہ رمضان آ جائے تو ایسے اس کی قدر کرنی ہے، ماہ رمضان سے ایسے پیار کرنا ہے، کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ یعنی یہ آپ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام بے شمار۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم ترین بات آ رہی ہے، وہ کر کے ہمیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہمارا اصل بڑا دشمن کون ہے، ہم کس کو سمجھتے ہیں بھلا؟ شیطان۔ رات بھر تو ایک میسج آیا ہوا تھا، تو ویسے بتائیے لیکن وہ میسج سمجھنے والا ہے، وہ کہتا تھا دوست نے میسج بھیجا، لکھ کے بھیجا، کہنا جی پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو پیکنگ کرنا موقع بھی نہیں ملا، اعلان ہو گیا، یعنی ایک صاحب کا روزہ نہیں ہوگا آج جمعرات کو، جمعے کا ہی بنے گا، تو کہتے شیطان بھی اپنے کپڑے شپڑے نہیں سمیٹے ہونے بھی، چلو کل بھی شیطانی کر لاں گا، پھر ایک بار جمعے کو یہ جمعرات شام میں جاواں گا پیکنگ کرتے، اور کہتے اس کو پیکنگ کا موقع نہیں ملا، چلا گیا۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا بڑا دشمن شیطان نہیں، ہمارا بڑا تو بولے نا مجھ سے، میں آپ کو اگلی بار ثابت کر دوں گا، قرآن ہے، ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان ہے نہیں ہے، ہم شیطان کو برا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ شیطان کے لیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ، حضور فرماتے ہیں اذان شروع ہوتی ہے، جہاں تک بھی آواز جاتی ہے شیطان دوڑتا ہے، اس کے پیچھے آوازیں نہیں کر رہی ہوتی ہے، جہاں تک بھی آواز آتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب آواز ختم ہوتی ہے واپس بھاگ آتا ہے، تو شیطان کو سارا اس چکر میں لگا رہتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے، مگر فرمایا انسان کا بڑا دشمن اس کا نفس ہے، بے شک ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا یہ جو نفس امارہ ہے یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، اور شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے وہ یار شیطان کے بندے نے گناہ کون کروا رہے ہیں، آٹے میں ملاوٹ میں کون کروا رہا ہے، دو نمبری کون کروا رہا ہے، جھوٹ کون بلوا رہا ہے، گالی کون دلوا رہا ہے جی، روزے کون نہیں رکھنے دے رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی چوری روزہ کس نے توڑ دیا، کیوں توڑوا دیا، کس نے توڑا، شیطان تو بندے ہوگا، پھر گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم آپ ایک دوسرے کو رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار سامواتا جی کوئی احسان کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے، سارے معاملات وہ کروا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے شیطان کو ابھارنے والا بھی کون تھا، برباد کرنے والا بھی نفس تھا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، نفس ایک ایسا دشمن ہے جو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور ہمیں نقصان دینے والا ہے، اور پھر فرمایا نفس بھی برائی کا خود حکم، شیطان اس طرح حکم دیتا ہے، نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے اور کام برائی والے کرواتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں شیطان ہمارا چھوٹا دشمن ہے، نفس ہمارا بڑا دشمن ہے اور ہمیشہ زیادہ دشمن ہے، اسی لیے بڑے بڑے صالح لوگوں کو، عبادت گزار لوگوں کو تباہ و برباد کروا دی، کس نے؟ نفس نے۔ شیطان بعد کی بات ہوتی ہے، نفس پہلے ہوتا ہے، وہ برباد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، یہ جو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بھی بتا رہی ہے کہ دشمن ہے تمہارا، اور پھر حدیث میں آقا علیہ السلام نے بھی بتا رہی ہے کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ غفلت میں ڈالنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا تو وہ نفس ہے جو شیطان سے بھی زیادہ کبھی ہوتا ہے، بندے کو گناہ پہ ابھارتا ہے، خطاؤں پہ ابھارتا ہے، غلطیوں پہ ابھارتا ہے، جھوٹ پہ ابھارتا ہے،
बस रास्ते पे लगा। माह रमजान है, लोगों ने पहले खुदा पढ़ ली है। माह रमजान में लोगों ने पहले खजूरों को तेल लगा के चमका रखा है, रेट डबल नहीं है। माह रमजान है, लोग माह रमजान में मिलावट वाली चीजें बेच रहे हैं। बाहर के मुल्कों का अंबार देके उन्होंने कहीं उन्हें हाफ कीमत कर दी, कहीं 20% रियायत कर दी कि नहीं जी मुसलमानों के रोजे आ गए। वो रोजे नहीं रखते ना, वो मुसलमान है, वो इतने मुसलमानों के रोजे आ गए। हमारे मुल्क के मुसलमान भी ये कहते हैं, और हमारे यहाँ सारा मुल्क मुसलमानों का है। इधर क्या है, इधर तबाही कर पहले ही रखा है। ये क्या है, ये रोजे रख के भी लोग नमाज़ें भी पढ़ रहे होंगे, दाढ़ियाँ भी नबी रखी होंगी, सारा कुछ कर रहे होंगे, इबादत के इत्माम कर दुकानों पे बैठ के कुरान पढ़ रहे होंगे, मगर मुराद में बैठ के 2 नंबर मिलावट वाली चीजें सेल करता जा रहा है, उधर रहने लगे। ये क्या है, शैतान तो बच गया, मगर नफ्स ने क्या किया, नफ्स ने तबाह बर्बाद करके रखा। और वो आके हमें मसला पता क्या बोलते हैं, वो मैं वुजू कर रहा था, ये कतरा गले में चला गया, शक हुआ है, रोजा बच गया कि टूट गया। शरीयत का ये मसला पूछा, रोजे कितनी फिक्र है, और उधर रोजेदारों को तबाह और बर्बाद कर रखा है, उनकी बोटी के साथ हड्डियां काटते जा रहे हैं दुकानों पे बैठ के, उनकी फिक्र नहीं। दोस्तों याद रखना, काबे के चक्कर काटने से रब राजी नहीं होगा। वो जो चक्कर इंसानों को उसकी मखलूक को दे रखे हैं, पहले वो खत्म कर दें। लोग कहते हैं शायद पैसा लूट लिया, काबे के 4 चक्कर लगाएंगे सब कुछ हैं। जैसे बड़े लोग हैं, पैसा है, जुर्म कर बैठे तो जज खरीद लेते हैं, जुर्म कर बैठे तो हज कर लेते हैं। ये जज और हज करने से बात नहीं बनेगी, उसकी मखलूक का पहले ध्यान करना होगा कि हमने करना क्या था, कर क्या रहे। अगर दुकान के बैठ के रोजा रख के नमाज भी पाबंदी उसके चला के पहुंचे इतने होते हैं, उसके बाद भी निकले नहीं हो रहा है सारा दिन, वो नमाजें पढ़ी जा रहा है, भाई भाग के जा रहा है, और तो दुकान पे बैठ के नाप तोल में कमी कर रहा है, तो नंबरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, कसमें उठा रहा है, झूठी बैठ नहीं मैं अल्लाह की कसम मैंने इतना कर दिया सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्या होता है, वो तो तमाशा बना दिया, वो तो मजाक बन जाएगा रब की इबादत के साथ, उसके अमल के साथ। तो ये चीजें बहुत अहम हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये तवज्जो करना होगी, वरना रोजे नमाजें सब कुछ क्या होगा, मुंह पे बात। अगर ये लूट मार, ये 2 नंबरियां लोग ही साफ करते हैं। और फिर माह रमजान, मुझे पता है, मैं मोहल्ले में देख रहा हूँ कितने लोग अभी भी सोए पड़े हैं, लोग उठे नहीं। आज पहला दिन है, कितने लोग उठना गवारा नहीं किया, उन्होंने रोजा क्या रखना है, नमाज़ फजर भी आज नहीं पढ़ी, पूरा महीना वो मस्जिद में मात्र नहीं जाएंगे। और जिस घर का सरबराह सोया पड़ा है, वो मुसल्ले पे नहीं आया, तो मुझे बताएं बाकी औलाद कहाँ से बनना है जी, बाकी घर वाले क्या नमाज पढ़ेंगे, क्या इबादत करेंगे, क्या कुरान पढ़ेंगे। सरबराह से सवाल भी होगा, सरबराह को जवाब भी देना, ये भी अहम तरीन मामला है। पर एंड पे मैं करता हूँ, हुजूर ने फरमाया रिवायत में कि अमाल 7 किस्म के हैं, जिनमें से 2 वाजिब करने वाले हैं। खुदा की इबादत शिर्क ने किया तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, अगर खुदा ताला की नाफरमानी की शरीक ठहरा लिया तो जहन्नम वाजिब हो जाएगी। वो अमल वो जिनकी सजा इनकी मिसल है, एक वो गुनाह जो उसने किया उसकी मिसल उसकी सजा होगी, एक वो नेकी जिसका इरादा किया था मगर नेकी नहीं की, अजर उसकी मिसल होगी। सुभान अल्लाह। ये गरीबों के लिए बता दिया, ये गरीब आदमी है, वो कहता काश मेरे पास होता मैं किसी की बेटी की शादी करवा देता, काश मेरे पास होता मैं दीन पे इतना खर्च करता, काश मेरे पास होता मैं ये नेकी वाला काम करवा देता। फरमाया उसकी ये नियत, ये इरादा उसकी बिल्कुल नेकी करने के बराबर नहीं। सुभान अल्लाह। का दिन होगा, लोगों के साथ पहाड़ों की मान नेकियां आ जाएंगी, क्योंकि बात करेंगे तो हमने की नहीं थी, अल्लाह फरमाएगा तो इरादा तो रखते थे। सुभान अल्लाह। तुम्हारी नियत में भी शामिल होता था ना, काश मेरे पास होता तो मैं ये कर। सुभान अल्लाह। वो भी तुम्हारी अमानत हमने संभाल रखी। सुभान अल्लाह। तेरी नियत सच्ची होती थी, उस नियत का अजर क़यामत का दिन पहाड़ों की तरफ आता। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया क़यामत का दिन होगा, रोजेदार जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, हर अमल की जज़ा जो लोग जन्नत में जाएंगे वो जन्नत में जाके सराब मगर रोजेदार जब जन्नत में दाखिल होंगे वो बाबुर रैयान सैराब करने वाला दरवाजा जिसका नाम है। फरमाया जो ही दाखिल होगा रोजेदार तो हर रोजेदार जो होगा वो क्या होगा, उस दरवाजे से सैराब होगा। सुभान अल्लाह। ये दो रोजेदार की शान का आलम होगा। फिर फरमाया क़यामत पर ऐसे लोग भी होंगे जिनको अल्लाह पाक पर अता करेंगे,
کیا عطا کریں گے؟ وہ اڑتے ہوئے جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے. سبحان اللہ. جنت کا مالک کہے گا کہ تم میدان پہ گئے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں. وہ صراط سے گزرے ہو؟ کہنے لگے نہیں. اعمال تمہارے تولے میں؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے پھر یہ کیا بات ہے تم ایسے جا رہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر جب پیدا کیا رکھا ہم اس کی رضا پہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں. سبحان اللہ. اس حال میں وہ رکھتا ہے. اور جب وہ کہتا تھا میں نے تمہیں مال بھی دے رکھا ہے مگر میرا دیا ہوا مال اس کو کھانا پینا چھوڑ دو، ہم اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے تھے. آج اللہ اتنا راضی ہوا ہے نہ تم میدان پہ جاؤ نہ عمل تولے جائیں گے نہ پر صراط سے گزرو، جاؤ اڑ کر سب سے اوپر سے گزر کے جنت میں. سبحان اللہ. اس عالم کو جنت میں ڈالو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہیں. کتنی؟ دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک فرمایا اس وقت ہوگی جب وہ روزہ افطار روزہ فرمایا افطاری میں جلدی کیا کرو اور خوشی سے کیا کرو. سبحان اللہ. دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے. سبحان اللہ. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا جب دیدار ہوگا جنت کے اندر تو کیا عالم ہوگا؟ وہاں تکے پڑیں گے، رشت پڑا ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس طرح تم دنیا میں چودھری کے چاند کو بے فکر ہو کے کھڑے ہو کے تک لیتے ہو اللہ کا دیدار بھی ایسے ہی. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک جنت سے پوچھے گا تم یہاں اداس کیوں ہو؟ وعد کرے گے باری تعالیٰ ہم شہید ہیں، اگر تیری جنت میں تیرا دیدار ممکن نہیں تو ٹھیک ہے ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دے. تو شہید جنت میں بھی دیدار کی تمنا کریں گے مگر روزے داروں کو بغیر تمنا کے دیدار خدا نصیب ہو. سبحان اللہ. پھر خوش نصیب ہو گئے نا روزے دار. وہ مرد وہ عورتیں کتنے مقدر کے سکندر ہیں، خوش نصیب ہیں خدا کی عزت کی قسم جن کو روزہ رکھنا نصیب ہے. سبحان اللہ. چلو کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، کوئی مجبوری ہے وہ تو الگ معاملہ ہے. تو جان بوجھ کر چھوڑے بیٹھا ہے وہ بد نصیب ہے. ماہ رمضان آ گیا روزہ نہیں رکھا عورت نے مرد نے جان بوجھ کر چھوڑ تو وہ بد نصیب. حدیث سے پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کی یا رسول اللہ آقا ہم باری تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ فرمایا چودھری رات کا جو چاند ہوتا ہے اس انداز سے اللہ پاک آپ کو دیدار. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک ایسی قوم بھی آئے گی جن کے پر ہوں گے، میں نے پہلی بات بتا دی، وہ لوگ اڑتے ہوئے جنت میں جائیں گے، ان کا عالم سراب بھی کیے جائیں گے، وہ جنت میں بھی داخل کیے جائیں گے. یہ بے شمار ایک لمبی طویل حدیث ہے. دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اس کا احترام کریں، جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی اللہ توفیق دے. جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے یا کہ نفس کی وجہ سے وہ نقصان میں جا رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ درس جو ہے نا 30 دن ہونے موضوع کو میں نے پہلے فرق لگا رکھا ہے کہ کون کون سا موضوع کس دن ہوگا، یا کسی قسم کی کوئی فرقہ بندی، کسی کے دل آزاری یا کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. فقط ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دین دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کسی پہ کوئی تان تنی نہیں، کسی کے دل آزاری نہیں، کسی کی ذات کے اوپر ویسی بات نہیں. اگر میری بات کوئی آپ کی ذات پر لگتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو اصلاح کے طور پہ لیں، تنقید کے طور پہ نہ لیں، کیونکہ میں آپ کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. سمجھانے کے لیے اگر معاشرے کو ساتھ لے کے حالات حاضرہ کو ساتھ لے کے نہیں چلوں گا یا نہیں چلیں گے ہم تو پھر آگے نہ بات سمجھائی جا سکتی ہے نہ بات پہنچائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے جتنے ماہرین ہر سال ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک نیتوں کو جاننے والا ہے کہ نیت میری کیا ہے. میری نیت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا آپ کو پہنچا دیا جائے، اور آپ کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دی، اللہ ہمارے ہاتھ رکھ اللہ